من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، جامع مسجد مستری ٹولہ علی پور ڈسٹرکٹ مالدہ، جمعہ کا خطبہ بہت ہی شارٹ ہوتا ہے، بہت چھوٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے، آپ نے یہی بولا بھی ہے کہ عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے جو جمعہ کا خطبہ چھوٹا دیتا ہے، شارٹ دیتا ہے، کیونکہ بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بزنس والے بھی ہوتے ہیں، کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، تو سب لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے. اس مختصر سے خطبے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، لال ہو جاتی تھیں، اور ایسا لگتا تھا جیسے بلڈ، کسی نے خون نچوڑ دیا ہو نبی اکرم کی آنکھوں میں، اور آپ لوگوں کو قیامت، عذاب جہنم، عذاب قبر اور فکر آخرت سے لوگوں کو جوڑتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، عذاب قبر سے ڈراتے تھے، اور آخرت کی تیاری کے لیے ابھارتے تھے، لوگوں کو اکساتے تھے. پورے ہفتے جو سستی، جو کاہلی آتی ہے ہمارے سماج میں، جمعے کے دن اسی سستی اور کاہلی کو دور کیا جاتا ہے اور نئے سرے سے ایمان پیدا کیا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. 60 سال 70 سال 80 سال کا ایک انسان ہوا اور پھر وہ اس دنیا سے چل گیا.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. موت کا منظر بڑا خراب ہے، خطرناک ہے. نیک لوگوں کی روح تو ایسے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے کسی نے بال کھینچ لیا ہو، لیکن بدکار منافق لوگوں کی روح بڑی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، بڑی بے چینی کے ساتھ نکلتی ہے، اور اس آدمی کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے. کیونکہ مرنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے پاس کھڑے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ ہماری روح ملک الموت کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد عذاب کے فرشتے لے لیں گے یا رحمت کے فرشتے ہماری روح کو لے جائیں گے. وہ دیکھ لیتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. جب ملک الموت تمہاری روح کو نکالے گا اور یہ روح جب حلق تک پہنچ جائے گی، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ روح حلق تک پہنچ جائے گی، پیروں سے کھینچتا ہے ملک الموت. روح سب سے پہلے پیر سے نکلتی ہے، پھر ٹخنے سے نکلتی ہے، پھر پنڈلی سے نکلتی ہے، پھر گھٹنے سے نکلتی ہے، پھر یہاں تک آتی ہے، پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو یہاں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو یہاں تک آتی ہے، یہاں سے کھینچتا ہے تو حلق تک آ جاتی ہے روح. اور دیکھیے گا پہلے پیر کا حصہ بیکار ہوگا، پھر کمر کا حصہ بیکار ہوگا، پھر سینے کا حصہ کام کرنا بند کر دے گا. کبھی کسی مرنے والے کے قریب آپ بیٹھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ روح اسی حساب سے نکلتی، اور جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو آنکھیں ٹن جاتی ہیں، ایسے آنکھیں پھاڑ لیتا ہے وہ. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت اس روح کو نکلتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، ایسے کھلی رہ جاتی ہیں. جب ملک الموت روح کو نکالتے تمہارے حلق تک پہنچ جائے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت جتنا قریب ہم تمہارے ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے اس وقت ہم تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ سکو. تمہاری آنکھیں میرا دیدار نہیں کر سکتی، مجھے دیکھ نہیں سکتی. دنیا کی کسی آنکھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے جبل طور پہ. اللہ نے کہا نہیں دیکھ پاؤ گے. نہیں اللہ میں تو دیکھوں گا. نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے. دنیا کی کسی آنکھ میں اللہ نے طاقت دی نہیں ہے. اللہ نے میں تو دیکھوں گا. ضد کیا، کہا جاؤ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. ہلکا سا نور دکھایا، ہلکی سی تجلی دکھائی اللہ نے اپنی. فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑے. اور اس پہاڑ نے، اس جبل طور نے جب اللہ کی تھوڑی سی روشنی اور تجلی کو دیکھا تو وہ جل کر سرما بن گیا. وہ پہاڑ بھی جل گیا اور موسیٰ بے ہوش. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میرے بندو اس وقت سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں تمہارے. تم سمجھتے ہو میری بیوی قریب ہے؟ نہیں. تم سمجھتے ہو میری اولاد قریب ہے؟ نہیں. تم سمجھتے ہو میرے دوست اور میرے احباب، میرے رشتہ دار میرے قریب بیٹھے ہیں؟ نہیں. ان سے بھی زیادہ قریب میں ہوتا ہوں تمہارے. لیکن وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی.
فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تمہارے اوپر کوئی پاورفل ذات نہیں ہے، اگر تم اپنے آپ کو سب سے بڑے طاقتور سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو سب سے بڑا پاورفل سمجھتے ہو، تم اپنے سے بڑا کسی کو نہیں جانتے، تم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو، تو ملک الموت جو روح نکال کر لے جا رہا ہے، اس سے وہ روح لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اس سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اگر تم بہت بڑے ہو، بادشاہ ہو، کسی ملک کے شہنشاہ ہو، لیڈر ہو، بہت بڑے نیتا ہو، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا پاورفل سمجھتے ہو، تو ملک الموت سے وہ روح چھین کر دکھاؤ اور اپنے اندر دوبارہ واپس کر کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. بڑے سے بڑا طاقتور دیکھ لو، اندرا گاندھی بھی، مہاتما گاندھی بھی، جواہر لال نہرو بھی، لال بہادر شاستری بھی، راجیو گاندھی بھی، پاکستان کی سرزمین پہ چلے جاؤ، جنرل ضیاء الحق بھی، یحییٰ خان بھی، ایوب کا دور بھی، بے نظیر بھٹو بھی، ایران کی سرزمین پہ چلے جاؤ، خمینی کا دور بھی، عراق کی سرزمین پہ چلے جاؤ، صدام جیسا جنگجو اور بہادر آدمی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہندوستان کا اور پاکستان کا حکمراں ہوں، سب سے پاورفل آدمی ہوں، لیکن ملک الموت سے روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس نہیں لے جا سکے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، تو روح کھینچ کر اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. تو ہر مرنے والا، ہمیں اور آپ کو سب کو موت آئے گی، سب کو یہ منظر دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ منظر دیکھے بغیر کسی کو موت نہیں آتی. اس لیے یاد رکھیے، یہ دنیا مٹ جائے گی، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی اب ہمیشہ کے لیے مر ہی جائیں تب بھی چلو سکون ہے، چلو مر گئے، قبر میں سڑ کر گل کر مٹی بن گئے، اب کچھ نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. دوبارہ اٹھائے بھی جانا ہے، دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا. اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے. ارے جب تم تھے ہی نہیں تو تم کو وجود میں لے آیا، تو اب تو تم آ چکے ہو، تو تمہارے مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا؟ کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک، ماں کے پیٹ تک پہنچایا گیا، بچے دانی تک، رحم تک پہنچایا گیا؟ پھر اللہ نے اسی پانی کی بوند سے تجھے بنا سوا کر درست کر دیا. تیری انگلیاں بنائیں، تیرے ناخون بنائے، تیرے پور بنائے، تیرا پیر بنایا، تیرا ہاتھ بنایا، تیری آنکھیں بنائی، تیرے کان بنایا، تیرا دل بنایا، تیرے بال بنائے. وہی پانی کا ایک قطرہ ہے جس سے اتنی مضبوط ہڈی بنائی جس پر ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے، اور اسی پانی سے اتنا نرم و نازک اور ملائم اور سافٹ بھیجا بنایا، دماغ بنایا کہ 2 انگلی کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو. جب یہ سارے کام میں پیٹ کے اندر کر سکتا ہوں، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور میں تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، اٹھ رہی تھی، بیٹھ رہی تھی، کھا رہی تھی، پی رہی تھی، کام کر رہی تھی، اور یہاں میں اپنا کام کر رہا تھا. تیرا دھڑکنے والا دل، تیری دیکھنے والی آنکھیں، ان آنکھوں میں روشنی، دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں میں پیدا کر رہا تھا. فَخَلَقَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اتنا ہی نہیں، میں نے نر و مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا، اس پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا، بیٹا بیٹی بھی بنا دیا. آئے میرے بندو،
جب تم تھے ہی نہیں تو پانی کے ایک قطرے سے جب میں یہ سارے کام کر کے تمہیں دنیا میں لا سکتا ہوں، اس ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تمہاری روح ڈال سکتا ہوں اور اس جگہ پر تمہاری زندگی تمہیں دے سکتا ہوں، ایک تو دنیا کا اندھیرا، دوسرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا اس پیٹ کے اندر بچے دانی اور اس بچے دانی کے اندر ایک جھلی اور اس جھلی کے اندر آپ، ہم اور آپ، اس جھلی کا اندھیرا۔ جب اتنے اندھیروں میں ہم تمہیں غذا پہنچا سکتے ہیں، کھانا پہنچا سکتے ہیں، روزی پہنچا سکتے ہیں، پانی پہنچا سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں، سانس پہنچا سکتے ہیں، آکسیجن دے سکتے ہیں، تو کیا تمہارے اس دنیا میں آنے کے بعد اور تمہارے مر جانے کے بعد اور قبر میں دفن ہو جانے کے بعد اور اسی مٹی میں مل جانے کے بعد کیا اس مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ جیوت نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دے؟ موت بھی آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ حساب و کتاب بھی ہونا ہے، قبر میں الگ حساب و کتاب، میدان محشر میں الگ حساب و کتاب۔ قبر میں حساب و کتاب، من ربک، تیرا رب کون؟ زندگی میں رب کی فرما برداری کی ہوگی تو بتا دو گے، ورنہ رب کا نام بھی بھول جاؤ گے کہ کون ہے۔ جواب دو گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بظاہر بہت آسان سوال لگ رہے ہیں، لیکن یونی کو جواب آئے گا جو رب کو رب کی حیثیت سے مانتے ہوں گے اور دین پر دین کی حیثیت سے چلے ہوں گے۔ انہوں نے اسلام کو کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی ہوگی، جو اچھا لگا وہ کر لیا اور جو برا لگا وہ چھوڑ دیا۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، فجر میں نہیں اٹھ پائے چھوڑ دیا، عشاء میں جلدی سو گئے نہیں پڑھی، من مانی نہیں۔ جنہوں نے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کو نازل کرنے والے رب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی مرضی کے مطابق اسلام پر عمل کیا ہوگا، وہ جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جنہوں نے اپنے من موافق اسلام پر عمل کیا ہوگا، اپنی عقل سے اس پر چلے ہوں گے، جو چیزیں پسند آئی ہوں گی ان پر عمل کیا اور جو چیزیں ان کی مرضی کے خلاف ہیں ان پر عمل نہیں کیا، وہ کہیں گے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارے پاس کون ڈرانے والا آیا جو پوری زندگی محمد رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار رہا؟ وہ کہہ دے گا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی تو محمد رسول اللہ ہیں۔ اور جو نہیں بات مانتا تھا اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تھا وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا نبی کون۔ یہ قبر کے حساب و کتاب، پھر قیامت کے دن قبر سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد ادھر بھی حساب و کتاب۔ اب جنت و جہنم میں جانے کا وقت ہے، وہاں حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ لا تزالو قدم عبد یوم القیامہ، بندہ اس وقت تک قیامت کے دن اپنا قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ اس سے پہلا سوال ہوگا عن عمری فیما افنا، او میرے بندے میں نے تجھے 70 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھے 90 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی تھی، بتا تو نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ 1 سے لے کے 80 سال 90 سال جتنے دن انسان زندہ رہا پورا جواب دو۔ اسکرین ہمارے سامنے لگی ہوگی، یعنی نامہ اعمال ہمارے دے دیے جائیں گے اور ہمیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا۔ اے اللہ فلاں جمعے کے دن ہم نے سب سے پہلے مسجد کے اندر ہم سب سے پہلے پہنچ گئے تھے، اے اللہ فلاں جمعے کے دن گھر میں بیٹھے رہے، ہم نے جمعہ بھی نہیں پڑھا اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا،
اللہ ہم لاٹری کے ٹکٹ خریدتے رہے, اللہ ہم شراب پیتے رہے, اللہ ہم سود اور بیاج پر پیسہ دیتے رہے, اللہ ہم نے غریبوں کا خون چوسا, ہم نے ان کو 1 لاکھ دیا اور 1-10 وصول کرتے رہے, اللہ ہم نے مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, ہم نے مظلوموں کے مظلومیت کا فائدہ اٹھایا, ہم نے غریبوں کا خون چوسا. اب آدمی انسان خود جواب دیتا چلا جائے گا, پوری اسکرین اس کے سامنے ہوگی. ان عمرہ فیما افنا, میرے بندے میں نے تجھے جو عمر دی تو نے اس کو کہاں گوایا, کہاں خرچ کیا. عمر کے بارے میں سوال. اب جوانی کے بارے میں ایک الگ سے سوال. وعن شبابہ فیما ابلا, میرے بندے ہم نے تجھے جو جوانی دی تو نے اس کو کہاں گزارا. عمر میں جوانی بھی شامل ہے, لیکن جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کرے گا اللہ. یہ نوجوانی جو 15 سال سے لے کر 30, 25, 30 سال تک جو جوانی کا عرصہ ہوتا ہے, اتنے دنوں میں تم نے اپنے آپ کو کیسے گوایا, کتنی عیاشی کی, کتنی مکاریاں کی, کتنی شرابیں پی, کتنی زناکاری کی. یہی تو عمر تھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی, یہی تو عمر تھی عبادت کی, یہی تو عمر تھی اپنے رب کو راضی کرنے کی, یہی تو عمر تھی صدقہ و خیرات کرنے کی. اس عمر کو تم نے کہاں گوایا, اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا. پہلا سوال عمر کے تعلق سے, 80 سال 90 سال جو زندگی ہم نے دی اس کو کہاں خرچ کیا. 15 سال سے لے کے 25-30 سال یہ جوانی جو ہم نے دی اس کو الگ سے بتاؤ, یہ تم نے کہاں خرچ کیا. وعن مالی, تیسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا. میرے بندو ہم نے تمہیں مال دیا, یہ ہاتھ نہ دیے ہوتے تو کمایا کیسے ہوتا, پیر نہ دیا ہوتا تو فیکٹریوں کاروبار تک آفس تک گئے کیسے ہوتے. ہم نے ہاتھ دیا, پیر دیا, عقل دیا, دماغ دیا, پیسہ کمانے کا ہنر دیا, دولت کمانے کا ہنر دیا. تو یہ تیسرا سوال یہ بتاؤ, امالہ این انفقت, ایک الگ سوال. کمایا من این اکتسبہ, کمایا کہاں سے, یہ تیسرا سوال. تیسرا سوال کیا ہوگا, من این اکتسبہ, جو مال ہم نے تمہیں دیا اس کو کمایا کہاں سے. کمانے کا شروط بتاؤ, راستہ بتاؤ, کیسے کمایا. جوا کھیل کے, لاٹری کے ٹکٹ بیچ کر, کیرم بورڈ کھیل کے, میچ فکس کر کے, سود پر روپیہ دے کر, کیسے کمایا, یہ ایک الگ سوال. اور چوتھا سوال, ٹھیک ہے کمایا تو جائز طریقے سے, ٹھیک ہے, سود بیاج والا تو چھٹ گیا الگ, اس سے بعد والا سوال نہیں, وہ تو یہی پھنسا اور گیا جہنم میں. اب کسی نے ثابت کر دیا کہ میں نے حلال روزی کمائی, میں صبح 9 بجے جاتا تھا, 5 بجے آتا تھا, مستری گیری کا کام کرتا تھا, لوگوں کے مکان بناتا تھا, مزدوری کرتا تھا, لیبر کا کام کرتا تھا, پسینہ بہاتا تھا, رکشہ چلاتا تھا, اور شام تک 100 200 500 روپے کما کر اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا تھا, اسی میں ان کی پڑھائی لکھائی اور سارا خرچ چلتا تھا. کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے حلال طریقے سے کمایا. تو اب سوال چوتھا اس سے ہوگا, این انفقتہ, تو اب یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا. چوتھا سوال, کمانے میں اگر تم نے ثابت کر دیا کہ صحیح جگہ سے کمایا, تو اب چوتھا سوال بتاؤ خرچ کہاں کیا. حرام جگہوں پر تو نہیں کیا, اپنے بیٹوں کو عیاشی اور عیاری کے لیے تو نہیں دیا. جب 800-900 روپے سے کہ موبائل سے بات ہو سکتی تھی, صرف گفتگو ہو سکتی تھی, تو 18,000 اور 20,000 کا اینڈرائڈ موبائل کیوں دلوایا. تمہاری بیٹی تھی, اس کو تو پردے کا حکم تھا, تم نے اپنی بیٹی کو 25,000 کا موبائل کیوں پکڑایا. کہاں خرچ کیا, الگ سے سوال. کمایا کہاں سے, تیسرا. خرچ کہاں کیا, چوتھا سوال. اور پانچواں سوال ہم جیسے علماء سے, وعن علمہ, علم کے تعلق سے ہوگا. حاصل کیا ہے تو اس کو لوگوں تک کتنا پہنچایا. اس علم کو سے صرف خود فائدہ حاصل کیے رہے, اور دوسروں تک بھی تم نے علم کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اس علم کے مطابق تم عمل کتنا کرتے تھے, اور اس علم کو دوسروں تک کتنا پہنچاتے تھے. اس علم کے تعلق سے بھی ایک سوال ہوگا. علماء بھی نہیں بچیں گے, مولوی بھی نہیں بچیں گے, حافظ بھی نہیں بچیں گے, قاری بھی نہیں بچیں گے.
قبر کے حساب الگ، یہ حساب الگ. پھر قبر کا قیامت تک کا منظر نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور آپ سے کہا جائے گا سو جاؤ اس دلہن کی طرح جس کو اس کے شوہر کے علاوہ پہلی رات جب نکاح ہو کے آتا ہے، ودا رخصت ہو کے آتی ہے، اور پہلی رات میں جب کسی کی رخصتی ہو کر گھر پہ آتی ہے شوہر کے پاس تو اس کے شوہر کے علاوہ اس سے کوئی دوسرا بات نہیں کرتا ہے کمرے میں. اسی طریقے سے اس دلہن کی طرح سو جاؤ جس دلہن سے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں ملتا. اب قیامت کے دن تمہاری ملاقات اللہ ہی سے ہوگی اور اللہ ہی بیدار کرے گا. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر اس کو دباتی ہے. یہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں. میرے بھائیوں یہ عذاب اس کا قیامت تک ہوتا رہے گا اور پھر قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جنت و جہنم میں جانے سے پہلے پھر منظر بڑا عجیب. وہ میدان محشر ہوگا، حالات بڑے نازک ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور انسان پسینہ اس کا ٹپک رہا ہوگا. کوئی پسینے میں ٹخنے کے برابر ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلی کے برابر ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے کے برابر اور کوئی کمر کے برابر، کوئی کندھے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور لوگ چیخ رہے ہوں گے اے اللہ ہم سے میدان محشر کی تڑپ اور جلن اور تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ تو ہم کو جہنم میں ڈال دے. حالانکہ جہنم ابھی انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی. جہنم کا منظر تو یہ بتایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان احون اہل النار عذابا ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا. ہم لوگ اپنے بارے میں نہ سوچیں، یہ ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. اب سب سے کم گناہ کس نے کیے؟ ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے کم گناہ نہیں کیے، اتنا تو کلیئر ہے. سب سے کم گناہ جس نے کیے ہوں گے اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. اور سب سے ہلکا عذاب بھی کیا ہوگا سنیے. لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان. جہنم کی 2 چنگاری، چنگاری سمجھتے ہیں آگ، جو چولہا کوئلہ جلتا ہے نا اس میں سے چنگاری اٹھتی ہے، چٹ سی ہلکی سی چنگاری جو ہوتی ہے جو ایک دم چٹکتی اور بجھ جاتی ہے، اٹھی اور بجھ گئی. آپ بھٹا وغیرہ بھونتے ہیں تو ایک دم چنگاری اٹھتی ہے نا، جمرتان اس کو چنگاری بولتے ہیں. جہنم کی 2 چنگاری دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائے گی، ایک اس پیر کے نیچے اور ایک اس پیر کے نیچے. یعنی اس آدمی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بس چنگاریاں اس کے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں گی. لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان. دونوں تلووں کے نیچے 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. ان دونوں چنگاریوں کا حال یہ ہوگا یغلی منہما دماغہ. کھڑا تو وہ ان چنگاریوں کے اوپر ہوگا لیکن ان چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. جیسے پانی بوائل ہوتا ہے اور اس پانی کے اندر انڈا بوائل ہوتا ہے، جیسے وہ پانی کھولتا ہے ایسے ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یغلی منہما دماغہ، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یرا انہ اشد عذابا واہونہم، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کو سخت اور ہارڈ عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. یرا انہ اشد عذابا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ تگڑا سخت اور مشکل عذاب میرا ہی ہے. حالانکہ وَإِنَّهُمْ لَأَهْوَنُهُمْ، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا یہ اس کا، لیکن وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو دیا جا رہا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. موت کے بارے میں بتا دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں بتا دیا، قبر کے بارے میں بتا دیا.
قبر کے حساب کتاب کے بارے میں بتا دیا، اور پھر اب آ گئے ہم قیامت میں، قیامت کے دن جو سوال جواب ہوں گے وہ بھی بتا دیا، اور قیامت کی ہولناکی کا ایک منظر بھی بتا دیا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ جس نے سب سے کم گناہ کیا ہوگا۔ سوچو یہ کم گناہ والے کا حال ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم لوگ میں سے کوئی بھی جہنم میں چلا گیا تو اس کے عذاب کا حال کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، اور وہ عذاب کتنا سخت ہوگا۔ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے دن بھر میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اے اللہ مجھے تو جہنم کی آگ میں نہ ڈال دینا۔ دنیا کی آگ کا کام تو خود جلانے کا ہے، لیکن یہ آگ خود جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہی ہو کہ اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں مت ڈال دینا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گرمی کا کیا اندازہ، جاسوس تپش کا کیا حال ہوگا۔ سوچئے منظر ہی کچھ عجیب و غریب ہوگا۔ اس دن انسان بھاگے گا ایک دوسرے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ جرجی صاحب نے دیکھا یہ میرا بھائی ہے، قیامت کے دن میں بھاگوں گا اپنے بھائی کو دیکھ کر کہ میرا بھائی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا کہ باپ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ بیٹا اپنے ماں سے بھاگے گا میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا یہ میری بیوی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، اور باپ اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کہ میری اولاد مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ دنیا میں کتنی محبت ہوتی ہے، اگر کسی نے ہمارے بھائی کو گالی دے دی تو ہم اپنے بھائی کے لیے دوسرے سے لڑ جائیں گے۔ ابھی میرا بیٹا بیمار ہو جائے رات کے 2 بجے اور اچانک اس کے سینے میں درد ہو تو نیند حرام ہو جائے گی، اٹھیں گے، جو بھی ڈاکٹر ملے اس کو پکڑیں گے، بھائی دیکھ لیجئے، نہیں ہے تو سرکاری ہاسپٹل میں لے جائیں گے، ایمرجنسی میں دکھائیں گے۔ بیٹے کا چھوٹا سا پیٹ کا درد آپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے، بھائی کو دی جانے والی گالی ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کی جان لے لوں۔ دنیا میں آپ کو اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے اتنی محبت ہے، لیکن قیامت کے دن ہماری عقل ایسی کر دی جائے گی کہ اس دن یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ حالت یہ ہوگی کہ اس دن انسان یہ کہے گا الہ العالمین، غور کرو قرآن کی اس آیت پر، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم جو مجرم ہوگا وہ اس کی عقل کیسی کر دی جائے گی۔ مجرم قیامت کے دن یہ کہے گا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو لے لے، اس کو عذاب دے دے، اس کو جہنم میں ڈال دے، میں اس کو فدیے میں دے رہا ہوں۔ فدیہ سمجھتے ہیں نا؟ جیسے روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، جمع کر لے، تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، غلام آزاد کر دے گا، یہ اس کی خطا معاف ہو جائے گی۔ یہ روزہ اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ اب غلام چلتے نہیں ہیں تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ فدیہ۔ 60 مسکینوں کو 60 روزے رکھے گا، دوسرا آپشن 60 روزے رکھے گا، یہ روزہ بھی پورا کرے گا کیونکہ اس روزے کو اپنی بیوی سے مل لیا ہے تو یہ خراب ہو گیا ہے، یہ بھی پورا کرے گا، اور اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھے گا۔ رمضان کا مہینہ پورا گزر جانے کے بعد یہ روزہ بھی پورا کرے گا، اور جرمانے کے طور پر، فدیے کے طور پر 60 روزے اور رکھے گا۔ صرف 60 روزے نہیں رکھنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیے، نہیں، متتابعین، کنٹینیو رکھنا ہے، لگاتار رکھنا ہے۔ 60 روزے بھی رکھنا ہے
اور پائے در پہ رکھنا ہے، کنٹینیو لگاتار، بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ 50 روزے رکھ لیے آپ نے، سوچا کہ تھوڑا سستا لوں، 2 روزے چھوڑ دیتا ہوں، 2 دن آرام کر لیتا ہوں، اور 10 رہ گئے میں بعد میں پورا کر لوں گا 2 دن کے بعد۔ جہاں آپ نے چھوڑ دیا ایک، یہ 50 جو آپ رکھ چکے تھے یہ 50 بیکار ہو گئے آپ کے۔ اب پھر سے 1 سے 60 رکھیے آپ پورا، پھر سے 1 سے لے کے 60 تک گنتی ہوگی تمہاری، یہ 50 بیکار۔ ہاں بیماری کی وجہ سے چھوڑا تو الگ بات ہے، عذر تھا آپ کا چھوڑا الگ بات ہے، آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ سال میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو الگ بات ہے، تو اتنے جوڑ لیے جائیں گے جتنے آپ نے رکھا ہے، لیکن بلا کسی عذر اور بلا کسی بیماری کے آپ نے چھوڑا تو جتنے رکھ چکے وہ سب بیکار۔ پھر 1 سے لے کے 60، یہ فدیہ ہے، یہ کر لو گے تو یہ غلطی، یہ گناہ تمہارا معاف۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو، 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے ایک ٹائم بس، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ فدیہ ہے۔ ایسا ہی قیامت کے دن مجرم فدیہ دے گا، اے اللہ جہنم کا فیصلہ میرے حق میں ہے نا، میں مجرم تھا نا، ہاں لو یفتدی من عذاب یومئذ، اے اللہ میں فدیے میں اپنی اولاد کو دے رہا ہوں، اپنے بیٹوں کو دے رہا ہوں، تو ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے نجات دے دے۔ غور کرو، جس بیٹے کے لیے رات کی نیند حرام کرتے ہو نا، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوا لے کے بھاگتے ہو، فجر میں نہیں اٹھو گے لیکن بیٹے کو رات کے 3 بجے درد ہوا تو لے کے بھاگو گے۔ غور کرو، اسی بیٹے کے لیے قیامت کے دن کہو گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتی، جس بیوی سے بڑی لذت حاصل کرتے ہو اور سکون حاصل کرتے ہو اس بیوی کو فدیے میں دے دو گے، اے اللہ میری بیوی کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ وَأَخِيهِ، جس بھائی کے لیے تم ایک دوسرے کو گولی مار دے کو تیار ہو، قیامت کے دن مجرم کہے گا اللہ میرے بھائی کو تو جہنم میں ڈال دے، میں فدیے میں دے رہا ہوں لیکن تو مجھے بچا لے، مجھے جہنم سے نجات دے دے، مجھے نہ ڈال۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور پورے کنبے کو، پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو تو لے لے۔ خاندان کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ چچا کا، یہ بڑے باپ کا، یہ تایا کا، یہ میرے چھوٹے اولاد کا، یہ میری بڑی اولاد کا، یہ میرے خالہ خالو کا، یہ میرے چچا چچی کا خاندان۔ کہتے نہیں میرے گاؤں میں میرا خاندان بہت بڑا ہے، وہ کہے گا فصیلتہ التی تؤوی، اے اللہ تو میرے پورے کنبے کو لے لے، پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو فدیے میں دے رہا ہوں، جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے تو بچا لے، ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، مجھے بچا لے۔ میرے بھائیو اس کے بعد وہ کیا کہے گا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ اتنا ہی نہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جتنے بھی لوگ تھے، زمین پر جتنی بھی مخلوق تھی، تو سب کو جہنم میں ڈال دے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، لیکن مجھے بچا لے، وہ بچ جائے، یعنی پوری دنیا جہنم میں جھونک دے، اللہ میں دے رہا ہوں پوری دنیا لیکن مجھے چھوڑ دے۔ سوچو، اندازہ لگاؤ کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ انسان پہلے یہ کہے گا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، کہے گا میری بیوی کو ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، میرے بھائی کو ڈال دے مجھے بچا لے، پھر کہے گا میرے کنبے قبیلے اور خاندان کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، پھر کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کائنات پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ منظر کیسا ہوگا میرے بھائیوں، ذرا سوچو، یحشر الناس حفاظ یوم القیامت حفاظ عراۃ غرلا، قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ ننگے پیر، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے جمع کیے جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا اور بغیر خطرے کے ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے خطرہ نہیں ہوتا، قبر سے جب انسان اٹھے گا حشر کے دن تو اس کے جسم پہ، اس کے شرمگاہ پر خطنے کا نشان نہیں ہوگا، بغیر خطنے کے اٹھیں گے۔ فَيَنظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کو دیکھے گا، ننگے ہوں گے سب میدان محشر میں، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، ننگے پیر بغیر ختنے کے۔ فَيَنظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی اور عورتیں بھی سب ایک ساتھ ہوں گی، یا مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی؟ فرمایا الرجال والنساء جميعا، مرد بھی اور عورتیں بھی سب ایک ساتھ ہوں گی۔ یہ تو پردہ دنیا میں ہے نا، اس دن ختم ہو جائے گا، سارے احکام ختم ہو جائیں گے، نماز اور روزہ ختم ہو جائے گا، حج و زکوٰۃ کے قانون ختم ہو جائیں گے۔ جب سب چیزیں ختم ہوگی تو پردہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو کیا کہا جائے گا؟ الرجال والنساء جميعا، آپ نے فرمایا ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی۔ فرمایا ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی اما عائشہ پوچھتی ہیں کیا عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، عورتوں کی نظریں مردوں پر اور مردوں کی نظریں عورتوں پر جا رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی۔ جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد ان یہمہم، ارے معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے ضرور لیکن کوئی کسی پر غلط نظر ڈالنے کی جرات ہی نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو اپنے بچنے کی فکر ہوگی، کوئی کسی کے پیچھے پڑے گا نہیں کہ کون کتنی خوبصورت ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگی ہوئی ہوگی کہ ہم جہنم سے کیسے بچ جائیں۔ یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اس جمعے کے خطبے میں نے موت سے ڈرایا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں بتایا ہے، قبر کے سوال و جواب کے بارے میں بتایا ہے، میں نے قیامت کے دن کے سوال و جواب کے بارے میں بتایا ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے اور میدان محشر کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کو ہم اتنا پڑھا دیں کہ جمعے کی نماز کا اول وقت نکل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، اور شام کو کھوپا کاٹی کا پروگرام ہے اور پروگرام آج مغرب کے بعد ہی سے ہے، کیونکہ 2 دن کے پروگرام میں آج کا لیڈیز کا پروگرام اور کل کا جینٹس کا پروگرام ان لوگوں نے رکھا ہے۔ اس لیے نماز جمعہ کے فوراً بعد مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ آپ سے پھر میری گزارش ہے چلتے چلتے کہ مسافے میں ٹائم برباد نہ کریں، ہاتھ ملانے میں ٹائم برباد نہ کریں، سیلفی لینے میں ہمارا وقت برباد نہ کریں۔ جب ہم نے آپ کے لیے جمعے کے خطبے کو دے کر ایک قربانی دی ہے تو آپ بھی ہمارے لیے قربانی دیجئے، اور یہی اصلی محبت ہوتی ہے، یہی اصلی پیار ہوتا ہے، یہی عالموں سے اور علماء سے اچھی محبت کی نشانی ہے کہ آپ ان کی بات مانیں، وہ آپ کی بات مانیں، اور یہ محبت کا سلسلہ برقرار رہے۔ اللہ ہم علماء کو کی بھی اصلاح فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے، قبر کے حساب و کتاب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے کے بعد ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن جب تو حساب لے ہمارا تو ہمارا آسان حساب لینا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری نجات عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔